اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ قیام کرتے ہیں تقریباً 2 ثلث رات کے، ونصفہ یا آدھی رات، وثلثہ یا 1 ثلث، وطائفة من الذین معک، اور ایک جماعت ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی مقرر فرماتا ہے انداز رات اور دن کے. علم ان لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر پاؤ گے. فتاب علیکم، پس اس نے رجوع فرمایا تم پر. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس پڑھو جو آسان لگے تمہیں قرآن میں سے. علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض مریض بھی ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض دوسرے جو زمین میں سفر کرتے ہوں گے. یبتغون من فضل اللہ، تلاش کرتے ہوں گے اللہ کے فضل میں سے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اور اس کے علاوہ جو قتال کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں. فقرؤوا ما تیسر من، پس پڑھو جو تمہیں آسان لگے اس میں سے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض دو قرض حسنا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کوئی تم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے نیکی میں سے اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں. وخیرا واعظم اجرا، وہ بہت بہتر ہے اور بہت بڑا ہے اجر کے حساب سے. واستغفر اللہ،
اور استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المزمل آیت نمبر 20 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو بطور مثال موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے ساتھ تشبیہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس نے انکار کیا تو وہ برباد ہوا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین بھی برباد ہوں گے. سورت کے شروع میں آیت نمبر 1 سے 2 3 تک آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے کمبل اوڑھنے والے، رات کو قیام کیا کرو، کبھی نصف رات یا اس سے کم و بیش اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرنا آپ نے شروع فرمایا. کبھی آدھی رات، کبھی رات کے 3 حصے اور کبھی جناب ایک حصہ، یعنی رات کے کوئی 3 حصے کیے جائیں ان میں سے ایک حصہ، کبھی ان میں سے 2 ثلث یعنی 2 حصے، کبھی آدھی رات. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راتوں کا قیام اور راتوں کی لمبی لمبی رکعتیں تہجد کی پتہ چلی، وہ بھی بعض آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور وہ بھی کبھی آدھی رات اور کبھی جناب اس میں سے 1 ثلث اور کبھی 2 ثلث وہ بھی قیام فرمانے لگے. اب اللہ رب العزت نے جب یہ اتنی مشقت دیکھی تو پہلے بھی فرض تو نہیں کیا تھا، لیکن اب مزید اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی. دیکھو اتنا کرو، کل تم میں سے کوئی بیمار بھی ہو جائیں گے، اتنا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان اقل. اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، ہمیشگی کی جائے، اس کے اوپر بندہ برقرار رہے. فرمایا تم بیمار بھی ہوگے، تم میں سے بعض تجارت کے لیے سفر پر بھی جائیں گے، تم میں سے بعض جہاد کے لیے بھی جائیں گے، تو سفر میں بندے کے لیے راتوں کو اتنا لمبا قیام کرنا مشکل ہوتا ہے. دن کو کام کاج کرے، دن کو جہاد کرے، دن کو سفر پہ جائے اور پھر آدھی رات یا 2 ثلث اس پہ کھڑا ہو کر قیام کرے تو یہ مشکل ہے. اس لیے فرمایا کہ راتوں کو قیام کرو لیکن اپنے صحت کے حساب سے اس طرح قیام کرو تاکہ بہت تمہارے لیے مشقت بھی نہ ہو. فرمایا ان ربک، بے شک آپ کا رب، یعلم، وہ جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ قیام کرتے ہیں تقریباً 2 ثلث رات کے. یہ رات کے کل 3 حصے کی جائیں ان میں سے 2 حصے آپ قیام کرتے ہیں، 1 حصہ آپ آرام فرماتے ہیں. ونصفہ، اور کبھی نصف، وثلثہ، اور کبھی ان 3 حصوں میں سے 1 حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت بھی آپ لوگوں کے جو ساتھ ہیں ان میں سے وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ قیام کرتے. واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا اندازہ اصل تو اللہ ہی جانتا ہے. آدھی ہے ثلث ہوئی، یہ ترتیب اللہ، چونکہ مقرر جو اللہ کرتا ہے جی.
علم ان لن تحصوه، اللہ جانتا ہے تم اس کو شمار نہ کر سکو گے، یعنی پورا نبھا نہ سکو گے، یعنی یہی روٹین تم آخر تک لے جاؤ یہ مشکل ہے تمہارے لیے، اللہ کو پتہ ہے۔ فتاب علیکم، اس لیے اللہ نے تمہاری طرف رجوع فرمایا اور شفقت فرمائی اور رحمت فرمائی اور حکم یہ دیتا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس راتوں کو وہ قیام کے اندر وہ قرات کیا کرو جو قرآن تمہیں آسان لگے، جو آسان صورتیں تمہیں یاد ہوں وہ تہجد کی نماز میں پڑھ لیا کرو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے تم میں سے بعض مریض بھی ہو جائیں گے، اور جو بندہ مریض ہو جائے پھر وہ اتنا طویل قیام تو کہاں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی شفقتیں مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رخصت عطا فرما دی، قیام نماز میں فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مریض کے لیے رخصت عطا فرمائی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی صحت کے ایام میں اگر اعمال کیا کرتا تھا پھر وہ مریض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہوا ہے کہ اس کے لیے وہی ترتیب اسی طرح لکھتے رہنا جو یہ صحت کے ایام میں کرتا رہتا تھا۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض تم میں سے ایسے ہوں گے جو زمین میں سفر کے لیے نکلیں گے، یبتغون من فضل اللہ، جو تلاش کرتے ہوں گے اللہ کے فضل یعنی رزق کو، معاش اور رزق کے لیے، کاروبار وغیرہ کے لیے کئی سفر پر جائیں گے، اس لیے وہ اتنی لمبی روٹین برقرار نہ رکھ سکیں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اس کے علاوہ جو قتال کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، مجاہدین جو جہاد کے لمبے لمبے سفروں پر نکل رہے ہوں گے، تو یہ سارے لوگوں کو اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا فقرؤوا ما تیسر منہ، جو تمہیں آسان لگے بس وہی تلاوت کر لیا کرو، جتنی تمہیں سہولت ہو اتنی رکعتیں پڑھ کر تلاوت کر لیا کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، باقی رہی نماز جو فرض ہے اس کا دھیان کرنا، اس کے اندر کوئی گنجائش ہے نہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، جو فرائض ہیں ان کے اندر نرمی نہیں، ان کے اندر کوتاہی تم نے نہیں کرنی، ان کو ٹھیک ٹھیک پورا پورا ادا کرنا ہے۔ بتائے یہ رخصت جو ہے یہ تہجد کی نماز کے اندر ہے، اس کے اندر تمہیں رخصت ہے، جتنا تمہیں آسان لگے، جتنا تمہیں سہولت ہو اتنی پڑھ لیا کرو، باقی جو فرائض ہیں ان کے اندر کوئی گنجائش نہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ فرض زکوٰۃ ہو۔ جیسے نماز دین کا ستون ہے، جیسے نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ تو جیسے فرض نماز کے ساتھ نفل ہے، تہجد کی نماز کا بھی ذکر ہوا، ایسے ہی اس کے علاوہ اور نوافل ہیں، چاش کے نفل ہیں، اشراق کے ہیں، دیگر نوافل ہیں۔ تو ایسی مالی طور پر بھی زکوٰۃ تو ہوئی نا فرض، اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی ہیں، اس لیے آگے فرماتے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ مراد یہ ہے نفلی صدقات بھی کرو۔ زکوٰۃ تو ہوگی نا فرض، قرض حسنہ اس کے علاوہ یعنی نفلی صدقات بھی جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات بھی کرے۔ قرض حسنہ کی تفصیل پہلے بھی سورۃ الحدید میں بھی گزر گئی بھی قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں۔ قرض حسنہ کی کچھ صفات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاص نیت ہو، صحیح نیت ہو۔ صحیح نیت کیا ہے؟ صدقے میں سب سے پہلی شرط ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی اور اخلاص والوں سے قبول کرتا ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں صدقہ دے کر کسی پر نہ احسان جتلایا جائے نہ کسی کو ایذا پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ فرماتے ہیں احسان جتلا کر یا اذیت پہنچا کر تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ یعنی کسی کو صدقہ دیا پھر کہا میں نے تیرے ساتھ مدد کی تھی، سمجھے، اور صبح شام اس کو اتنے تانے دیے کہ جناب صدقے کا ثواب ہی سارا ضائع ہو گیا، یا اس سے اذیت پہنچائی، اسے کوئی کام وغیرہ پہ لگا دیا، یار میرا فلانا کام کر، جیسے دیہاتوں میں عموماً آج کل گندم کی کٹائی ہو رہی ہے جی، ذرا گندم کٹانے کے لیے آنا جی،
اب وہ بیچارہ نام ہی نہ کر سکے کہ کل اس سے آٹا لیا ہوا تھا یا کچھ پیسے لیے ہوئے تھے، تو وہ اذیت پہنچا کے صدقے کا سارا ثواب کیا ہو گیا جی، ضائع ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا ریاکاری سے، دکھلاوے سے صدقے کا سارا ثواب کیا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، جو آدمی ریاکاری کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے ہے ریاکار کے صدقے کی، جیسے ایک پتھر کی چٹان ہو، اس کے اوپر جناب زور کا بارش پڑے، نہ کوئی مٹی بچتی ہے نہ کوئی گھاس پھوس اوپر بچتا ہے، چٹیل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی صدقہ تو تھا، ثواب تو تھا، لیکن ریاکاری کے بارش نے، ریاکاری کے سیلاب نے اس کو ضائع کر دیا اور صاف کر دیا۔ فرمایا ریاکاری سے صدقہ نہ کرو، دکھلاوے کے لیے نہ کرو۔ اسی طرح صدقے قرض حسنہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ شہرت کے لیے نہ کرے، شہرت کے لیے کہ میں ذرا مشہور ہو جاؤں، اللہ معاف فرمائے کہ آج صدقہ کروں گا کل ذرا مشہور ہو جاؤں گا، الیکشن میں اشتہار کم چھپانے پڑیں گے، یہ نہیں کرنا، شہرت کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ صدقہ دے، اور دے کیوں؟ فرمایا یتزکا، صرف اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے دے، مال کی پاکیزگی کے لیے۔ ایک تو میرا مال پاک ہو جائے، دوسرا میرا دل پاک ہو جائے، اس نیت سے صدقہ، شہرت کے لیے اللہ فرماتے ہیں صدقہ خیرات نہ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ اس وقت کرے ابھی زندگی کی امید ہو، جب دنیا سے، زندگی سے ہاتھ بندہ دھو بیٹھے پھر کہے کہ میں صدقہ کرتا ہوں، فرمایا کہ نہیں، وہ قرض حسنہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے صدقہ کرو، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، ورنہ موت وقت کہہ رہا ہوگا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، کیوں؟ اصدق، تاکہ میں صدقہ کروں، واقم من الصالحین، اور اب میں نیک بن جاؤں۔ فرمایا نہ، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب تیری موت کا وقت آ گیا اب فرمایا تجھے مہلت نہیں دی جائے۔ تو قرض حسنہ کی شرائط میں یہ ہے کہ زندگی کی امید ہو تب بندہ صدقہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت انسان کہتا ہے اتنا فلانے کا، اتنا فلانے کا، فلاں غریب کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، مسجد میں اتنا دے دو، مدرسے میں اتنا دے دو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اب تو یہ ہے ہی فلانوں کا، اب تو یہ ہے ہی فلانوں کا، جب تیرا تھا تب تو نہیں کرنا تھا نا، اس لیے فرمایا کہ زندگی کی امید ہو تب صدقہ دے، قرض حسنہ وہ ہوگا۔ اسی طرح قرآن بیان کرتا ہے قرض حسنہ وہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ترین صدقہ وہ ہوگا جس میں گھٹیا چیز اللہ کے نام پر نہ دی جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسی چیز نہ دو جس کو خود لینا پسند نہیں کرتے، جس کو خود لینا پسند نہیں کرتے۔ ہم دکاندار کو دیں 50 روپیہ اور اس میں سے ہم نے ٹماٹر لینے ہوں تو ہر ایک دانہ چھان بین کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو خود نہیں گھٹیا چیز لینا چاہتے میرے نام پہ گھٹیا کیوں دیتے؟ عموماً ایسے ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پہ نا، انتظام کیا کھانے کا کھلا، بھئی یار جی کہیں ناک نہ کٹ جائے، اب وہ ناک تو بچ گئی لیکن صاحب 2 دیگیں بھی بچ گئی۔ اچھا کھانا تھا دن کا 3 بجے کھایا، اب جناب رشتہ داروں کو چلو یہ سارے مہمان وغیرہ ہمارے ہو گئی، کرتے کرتے رات عشاء کے بعد کا ٹائم ہو گیا، اب صبح تک اگر یہ دیگ رہتی ہے تو یہ تو خراب ہو جائیں گی، اب کیا کرو چلو مدرسے دے دو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، خراب ہونے والی چیز کیا دے دو؟ مدرسے دے۔ یہ ہوئی اللہ کے نام پہ، تب بھی پہلے نہیں خیالات، حالانکہ اگر کاش کے جہاں اور لوگ کھا رہے تھے قرآن پڑھنے والوں کو پہلے شمار میں رکھا جاتا ہے، اللہ کے قرآن پڑھنے والے، اللہ کے مہمانوں کو اسی گنتی میں پہلے شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو بچہ کھچا خراب تو ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے چلو یار یہ دے دو قرآن پڑھنے والوں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اسی چیز کی اللہ تردید کرتے ہیں قرآن پاک میں، فرمایا کہ وہ گھٹیا چیز اس کا ارادہ بھی نہ کرو، لا تیمموا الخبیث، اللہ فرماتے ہیں دینا تو دور کی بات ہے، ارادہ بھی نہ کرو اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ دو تو عمدہ چیز دو۔ اور چوتھے سپارے میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
اپنی محبوب چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ وہ ہے جس کے اندر یہ ساری صفات جو میں نے عرض کی ہیں یہ پائی جائیں۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ قرض حسنہ کی ایک صفت اور رہ گئی کہ خفیہ صدقہ دیا جائے، خفیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہاں جن خوش نصیب لوگوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا اس میں وہ شخص بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس آدمی نے اتنا مخفی صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ چلی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے صدقہ بعد میں اور تصویر پہلے، جناب کیمرے کے بغیر تو صدقہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے جناب، ہر چیز کا جناب اتنے اس کو دیے جا رہے ہیں، اور بعض غریب تو اس ڈر سے لیتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے لینا ہی چھوڑ دیا اس خوف سے کہ جناب وہ بےعزت ہوں گے ہم، یہ تصویر لگے گی فیس بک پہ اور پوری دنیا دیکھے اچھا تسی بھی تروڑا لے رہے سو آٹے دار۔ اس شرم کی وجہ سے وہ بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن صدقہ اس طرح خیرات دینا برداشت نہیں کرتے۔ عزت نفس بھی تو کوئی ہوتی ہے نا کسی کی چیز، تو فرمایا کہ خفیہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھی آگے بھیجو گے نیکی اس کو اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے۔ ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے تو جتنی خفیہ کریں گے اللہ تو بھولتا نہیں ہے نا، لوگوں کو تو نہیں پتہ چلے گا لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تو نہ بھولتا ہے اور نہ وہ بھٹکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ فرمایا تجدوہ عند اللہ، اس اپنی نیکی کو ضرور اللہ کے ہاں پا لو گے، ہوا خیرن، اور وہ نیکی جو دنیا والوں کو پتہ نہ چلے تمہارے اللہ کے ہاں محفوظ ہو، ہوا خیرن، وہ بہت اچھی ہے، وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور اجر کے حساب سے بھی بہت بڑی ہے۔ فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو، دل دریا ان پہ کس کا قبضہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ایسے دل کے اخلاص کے ساتھ نیکی کر، کسی کو پتہ نہ چلے لیکن اللہ نے تیری نیکی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہو، ہوا خیرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہت بہتر ہے اور اجر کے حساب سے بھی بہت اعلیٰ ہے اور بڑی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، کہیں دل میں غرور نہ پیدا ہو جائے، کہیں تکبر نہ پیدا ہو جائے، کہیں ریاکاری نہ پیدا ہو جائے اور سارا عمل کر کے برباد نہ ہو جائے۔ فرمایا وہ بندہ بھی بد نصیب ہے جس نے نیکی کا کام ہی کوئی نہیں کیا، یہ بھی بد نصیب ہے، اور اس سے بڑا بد نصیب وہ ہے جس نے نیکی تو کی لیکن ضائع کر بیٹھا، نیکی کی لیکن ضائع کر بیٹھا اور برباد کر بیٹھا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنو۔ ان ربک یعلم، بے شک رب تیرا جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ بے شک آپ قیام کرتے ہیں قریب 2 ثلث رات کے، ونصفہ یا نصف، وثلثہ اور کبھی 1 ثلث، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت بھی جو ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ ہیں، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ یہ اندازے لگاتا ہے رات اور دن کے، مقرر فرماتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو شمار نہ کر پاؤ گے یعنی نبھا نہ سکو گے، فتاب علیکم، بس اس نے رجوع فرمایا تم پر، فقرؤوا ما تیسر من القرآن،
القرآن، پس پڑھو جو تمہیں آسان لگے قرآن میں سے. علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتا ہے ان قریب تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض دوسرے جو زمین میں چلیں گے یعنی سفر کریں گے. یبتغون من فضل اللہ، تلاش کرتے ہوں گے اللہ کے فضل میں سے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اور جو قتال کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں. فقرؤوا ما تیسر منہ، پس پڑھو جو آسان لگے تمہیں اس سے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دے دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے کوئی بھی بھلائی. تجدوه عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے یہاں. هو خیرا واعظم اجرا، وہ بہت بہتر ہے اور بہت بڑا ہے اجر کے حساب سے. واستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.